آج بھی وہ خال خال بزرگ نظر آتے ہیں جو پاکستان بنتے ہوئے ان کی عمر 10 15 20 سال تھی. آج بھی کو خال خال بزرگ ہوں گے. جب 14 اگست آئے ان کو پاس بٹھا کر یہ پوچھ لینا کہ پاکستان کیسے بنا تھا. دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، بڑی بڑی تباہیاں ہوئیں، لیکن جس انداز سے یہ پاکستان بنا یہ دنیا کا بے مثل ملک تھا جس کو بڑے خونی انقلاب سے گزر کے حاصل کیا گیا. ہمارے نوخیز بچے 14 اگست یوم آزادی مبارک ہو مبارک ہو، بینڈ بجاؤ، تالیاں بجاؤ، ناچو گاؤ، کھیلو گھومو. ابھی جی نہیں بھرا، آخر یہ 14 اگست ہے. ہر روز تو 14 اگست نہیں آتی، سال کے بعد آتی ہے، تو اس کو منانا چاہیے. یعنی اس کو منانا چاہیے، کہیں روٹھ نہ جائے. ٹھیک. تو اب منانے کا طریقہ ہمارے بچوں کے پاس یہ رہ گیا کہ موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال دو اور پورے شہر کو کا گشت لگاؤ. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ ہم 14 اگست منا رہے ہیں. منائیں، منع نہیں کرتے، لیکن چلو زندگی میں آپ کا کوئی 14 اگست تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ محلے میں، برادری میں، علاقے میں جس بزرگ کی عمر 80 85 سال ہو اس کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھو اور سوال یہ کرنا کہ بابا جب پاکستان بنا تھا حالات کیا تھے؟ وہ تمہیں بتائیں گے کہ بیٹا نہروں میں اتنے پتے نہیں ہوتے، اتنا گند بلا اور توڑے کے تنکے نہیں ہوتے جتنے مسلمانوں کے سر ہوتے تھے، جتنے مسلمانوں کی لاشیں ہوتی تھیں. ہم نسیان کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں پچھلی باتیں بھول جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. ہمیں پاکستان مل گیا. پاکستان مل نہیں گیا، پاکستان انہوں نے لے لیا. آدھا کاٹ کے انہوں نے لے لیا. کشمیر بھی خواب ہے، کراچی بھی جائے گا. یہی ہمارے سلسلے رہے جو آج سیاستدان کر رہا ہے، جو غیر ذمہ دار سیاستدان آج قوم کے ساتھ منافقت کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم ادھر، ہم جو اہل علم، جو صاحب مطالعہ بیٹھے ہیں میری تقریر میں، وہ میری بات کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. کچھ کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں اور کچھ کا دل رو رہا ہوگا. ہمارے وہ بزرگ جو اپنے اپنے گراں سے چلے تھے، اپنے اپنے وطنوں سے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں وہ جوان ہوئے، جہاں ان کی دولتیں تھیں، جہاں ان کی رشتہ داریاں تھیں، جن دیار میں وہ بڑے پلے، اور جہاں ان کے کاروبار تھے، جی جہاں ان کے مکانات تھے، وہ چھوڑ کر صرف اس لیے آئے کہ بابا جی کدھر چلے ہو؟ وہ کہنے لگے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو کیا ان کو لا الہ الا اللہ مل گیا؟ قرآن مجید کا سایہ انہیں نصیب ہوا؟ جن اللہ پاک ان کی روحوں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے، کوئی دکاندار بتاؤ ایسا شہر ساہیوال میں ہے یا پورے پاکستان میں ہے، پوری روئے زمین پر ہے، جو اپنی دکان کو لٹتا دیکھ کر کھڑا رہے، زبان سے کچھ نہ کہے،
کوئی ایسا ذمہ دار بتاؤ جو اپنا لگایا ہوا پھلوں سے لدا ہوا باغ اجڑتا دیکھے۔ آج جو 80-85 سال کے بزرگ، 90 سال کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو نیزوں پر دیکھا، تلواروں سے ان کے سر قلم ہوتے دیکھے۔ 500 کا قافلہ چلا تھا، پاکستان کی حدود میں جب داخل ہوئے تو کوئی 100 رہ گیا، کوئی 200 رہ گیا، کوئی 150 رہ گیا۔ کہیں یہ بھی تماشا دیکھا آسمان نے کہ 500 چلے تھے تو پاکستان کی حدود میں جب داخل ہوئے تو وہ صرف 20 لوگ تھے، سب قتل کر دیے گئے۔ لاشوں کے اوپر سے گزر کر کہ پاکستان ملا، جب دیکھا کہ وہ فوج آ رہی ہے، سکھوں کی فوج، ہاتھوں میں چھرے اٹھائے ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے، اور نیزے اور بھالے اور برچھے اٹھائے ہوئے۔ یہ برچھا مشہور عوامی ہتھیار ہوتا تھا، ہر سکھ کے ہاتھ میں برچھا ہے لیکن سر میں عقل نہیں ہے، سر میں عقل نہیں ہے، ہاتھ میں برچھا ہے، اور وہ قتل کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو ہماری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں نے ایسے یہ فکریں ہیں جو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، اور تاریخ بھی اتنی کمزور ہے کہ تاریخ کی کتابوں نے ان جملوں کو برداشت نہیں کیا۔ یہ جملے نہیں ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنا ایمان، عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے بڑے بڑے کنویں ہوتے تھے، مالوں والے، ٹنڈوں والے، اللہ کا نام لے کر، حضور کا کلمہ پڑھ کر انہوں نے اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے چھلانگیں لگا دی۔ ابھی تو پاکستان بننے کی میں نے بات شروع بھی نہیں کی تو ٹائم ختم ہو گیا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، نہ پوچھتا تو میں بری الذمہ رہتا، اور اس اللہ کے بندے کا بھلا ہو، اس نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ نے آج جمعے پر بتانا ہے کہ ووٹ کس کو دیں۔ سبحان اللہ، واہ! اگر یہی حوصلہ ہے تو پھر تمہارا امام جس کا نام لے دے کہ آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ مسجد میں وعدہ نہ کرو، کیونکہ وعدہ خلافی پھر مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری باتیں غلط ہو جائیں گی۔ میں آج بتانے لگا ہوں کہ ووٹ کا اہل کون ہے، جس کی گزشتہ زندگی آپ نے دیکھی ہو۔ آپ مجھے جانتے نہیں، آپ مجھے ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ میرا رنگ گورا ہے، میں بڑی ملوں کا مالک ہوں، میرے پاس خزانے ہیں، تو پھر اٹھئے موسیٰ علیہ السلام کو ووٹ نہ دیجئے، قارون کو ووٹ دیجئے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی، ایک عصا تھا، ایک ہاتھ تھا، بس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جس کے پاس سونے کے لیے کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو رہنے دیجئے، اگر خزانوں کو، دولت کو اور لغاریوں اور مزاریوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو پھر اٹھئے قارون کو ووٹ دیجئے، امام حسین سے پلہ چھڑا کر یزید کو ووٹ دیجئے، کیونکہ اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے پاس حکومت ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ حضرت امام حسین کے پاس تو دو چیزیں تھیں، ایک تسبیح تھی، دوسرا محمد رسول اللہ کا مصلی تھا۔ حسین کے پاس کیا تھا؟ ووٹ کس کو دیں؟ جس کے شب و روز آپ کے سامنے ہوں، جس طرح قرآن سامنے ہوتا ہے۔ آؤ سامنے، مانگو ووٹ لوگوں سے،
جس کا ماضی بے داغ ہو، جس کی گفتگو سے حب الوطنی ٹپکتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا جو تابع دار ہو، کتاب و سنت کا جو علم بردار ہو، کہو سبحان اللہ۔ جس نے کبھی اسلام آباد قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، کبھی صوبائی اسمبلی کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر اس نے ختم نبوت کی بات بھی کی ہو، اس کو ووٹ دو۔ جس نے پاکستان کی سربلندی کا کبھی سوچا بھی ہو، آؤ سامنے مانگو ووٹ۔ اور جن کا ماضی اتنا داغدار ہے کہ نئے داغ پوچھتے ہیں کہ اب ہم کہاں لگیں، یہ تو پہلے ہی ناطے ہوتے ہیں، آپ پھر تیار ہو گئے ہیں۔ میں اب سن بتاؤں، کتاب کا حوالہ دوں، چھپی کہاں سے، مصنف کون ہے، کہانی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یورپین ملکوں میں سے ایک ملک جہاں الیکشن ہوا، ایک صاحب گھر بیٹھے رہے آرام سے، نہ کوئی منشور چھاپا۔ اس موقع پر کس کس کے گھر میں مختلف جماعتوں کے منشور آئے ہیں، کتابی شکل میں ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی نے کسی پارٹی کا منشور پڑھا ہے؟ جی ہاتھ کھڑے کریں۔ میں ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی پارٹی نے، کسی صاحب نے اپنا منشور پیش کیا ہو کہ آپ مجھے ووٹ دیں، میں یہ قوم کے کام کروں گا۔ کسی نے کسی پارٹی کا منشور پڑھا ہے یار تو ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ میرا خیال ہے سب نہیں پڑھا ہے جی۔ وہ بیٹھا رہا آرام سے، اور دوسرا بندہ ہر گھر پر گیا، ڈور ٹو ڈور، ہر دروازہ، میں فلاں ولد فلاں، فلاں پارٹی، فلاں نشان، یہ میرا مقصد حیات ہے، یہ میری قومی خدمات ہیں سابقہ، یہ میرے اگلے منصوبے ہیں، یہ میرا منشور ہے، یہ میرا مقصود ہے، یہ میرا مطلوب ہے۔ پورے علاقے میں گھوم گیا، کوئی دروازہ ایسا نہیں تھا جس کو اس نے بجایا نہ ہو۔ ہوا کیا؟ الیکشن سے 3 دن پہلے وہ صاحب گھر میں جو آرام فرما رہے ہیں اب تک، وہ اٹھے اور تمام حلقے کے مرکزی چوکوں میں پہنچے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 1-1 روپے کا نوٹ دیا، کسی کو مٹھائی، چیزی، بسکٹ، چیزیاں، وہ سارے بچے ناچنے لگے، گھروں میں گئے، مائیں خوش ہو گئیں، آتا بندہ ہی بڑا چنگا ہے، آتا بندہ ہی بڑا چنگا ہے۔ تو جناب کیا ہوا؟ نتیجہ اس کے مطابق ہوا، جو صاحب گھر گھر پہنچے، اپنا منشور لیے پھرتے، اس کے کوئی بھی نہ ووٹ، اور جس نے بسکٹ تقسیم کیے، 54-58 کا وظیفہ دے دیا، اور بچوں کو ٹافیاں، اور کیا کہتے ہیں، لالی پاپ، مجھے تو نام نہیں آتے جی۔ تو ان پاپ والوں نے یہی کرنا ہے، ان پاپیوں نے جی۔ تو وہ علاقے بھر میں وہ جیت گیا۔ اب جب جیت ہو گئی تو وہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں اس قوم کا کیا کروں، میں اس قوم کا کیا کروں۔ میں ہر گھر گیا، اپنا منشور چھاپا، لوگوں کو ملا، پورے علاقے کا کوئی ایک گھر بھی نہیں ہے، جو گھر میں نہیں ملا، تالا تھا، دوبارہ میں گیا، لیکن ووٹ اس کو پڑ گئے جس نے 54-58 کا وظیفہ دیا۔ اب اللہ بھلا کرے، اللہ پاک اس کو ایمان دے، جو جیت گیا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں جیت گیا ہوں، یہ ہار گیا ہے، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الیکشن کروانے سے پہلے اس قوم کو بتانا چاہیے کہ الیکشن ہوتا کیا ہے۔ الیکشن
حضرت امام حسین کے کردار کا نام ہے. یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. ہر 2 4 5 سال کے بعد قوم کو کے ساتھ مذاق بند کیا جائے. پہلے قوم کو اس کے قدموں پر کھڑا کیا جائے، سوچ دی جائے، علم دیا جائے، اس کو شعور دیا جائے کہ یہ پرچی ہوتی کیا ہے. جب تک یہ شعور نہیں ہے قوم میں، اس الیکشن کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں تاکہ میں یاد کروں، میں یاد رکھوں، اپنے کسی نوٹ بک میں لکھوں. جب پتہ ہی نہیں مجھے، ٹرالی بھر بھر کے جا رہی ہے اور مجھ میں مریض جا رہے ہیں، جن بزرگوں کا سانس آخری ہے نا اس کو بھی لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتا پتر کتنے لگا، میں تو نظر نہیں آتا، میں ایک بندہ نال کر لوں. جو قبروں میں جانے کی جس کی تیاری ہے وہ اگلے 5 سالہ منصوبے کے لیے مور لگا رہا ہے. کمال ہوگی. یہ انسانیت کے ساتھ مذاق ہے. آج تو تقریر بڑی لمبی میں نے کرنی ہے، اور پاکستان میں تمام قوانین کو معطل کر دیا گیا ہے. دیکھو یہ کاغذ ہے آپ کا، آپ اس کو ایک پنجہ نہ سمجھیں، اس کو 73 کے آئین کا دستور اور اس کو کاپی سمجھیں. ظالموں نے ایسے اس پر لکیر لاگے کانٹا لگا دیا. ختم. وہ کام ہوگا جو ہم ظالم چاہیں گے. نہ ہم کتاب کو چاہتے ہیں، نہ سنت کو چاہتے ہیں، نہ 73 کا آئین چلنے دیں گے. مرضی ہماری چلے گی، کیونکہ مصر کے فرعون آج کل ہم ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم کا تقاضا بھی ہے. میری تقریر کبھی سننی ہو تو اور کوئی محفل رکھ لو، انشاءاللہ میں سناؤں گا. میں سنتیں پڑھنے کا طریقہ بھی بتا سکتا ہوں، میں نماز جنازہ کی ترکیب بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں دوسرے مضامین پر بھی آپ بزرگوں کی دعاؤں سے بڑا کھلا دسترس رکھتا ہوں. لیکن ہم بولتے نہیں ہیں کہ مولوی صاحب آج اتنا سیاسی تقریر کی تھی. سیاسی تقریر کی تھی یعنی مولوی صاحب ایک ایسا شہری ہے پاکستان کا جس کو سیاست پر بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہاں البتہ جو حقے کے مرید ہیں، جو پنچایتی لوگ ہیں، وہ جس طرح مرضی کریں. اگر یہی بات ہے تو امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں کا خون، امام حسین کا خون ہمارے خون سے زیادہ قیمتی نہیں تھا. ان کے خاندان کے افراد کی کوئی قیمت نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں چلتا، امام حسین اس کو ووٹ نہیں دیتا. آپ بھی یہی کریں. اگر آپ نبوی ہیں، علوی ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اہل سنت ہیں، سچے محب وطن پاکستانی ہیں، تو جو بھی آیا ہے جس کو مرضی ووٹ دو، لیکن اس کی زندگی کا سابقہ دور دیکھ لو، اس کا منشور پڑھ لو، وہ آگے کیا ہے، کن لوگوں کا ساتھی ہے، آج تک اس نے پاکستان کے بارے کیا کہا، اور کتاب و سنت کے بارے اس نے کیا کہا. ہمارے دروازے پر وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے وج گج کے سٹیجوں پر کہا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو عزت دیں گے. تو پھر ہمارا بھی اعلان ہے کہ جو قادیانیوں کے بھائی ہیں ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو عزت نہیں دیں گے. ہم ان کو عزت نہیں دیں گے. ان کی دستار کو ہم تار تار کر دیں گے جو ان قادیانیوں کو ووٹ دیں گے، جو قادیانیوں کی حمایت کریں گے. لو آخری میرا فکر اب ہونا چاہیے، اللہ کرے ہو بھی جائے، وہ یہ ہے نام لوں گنہگار ہوں گا. نہ نام بتاتا ہوں، نہ پارٹی، نہ شخص. ایک ایسا بھی ذمہ دار بندہ ہے پاکستان میں جس کے بیٹے نے ایک لڑکے سے شادی کی ہوئی ہے اور وہ شادی رجسٹرڈ ہے. لکھ لعنت ایسے رجسٹروں کے، لکھ لعنت ایسی کونسلوں کے، لکھ لعنت ایسے نکاح خاں کے.
لکھ لعنت ایسی کابینہ کے اور لکھ لعنت ایسی جماعت کے جن کا ایک فرد، ایسے لوگوں کو تو اس دھرتی میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ جبرائیل آئے، پر مارا اور سیدوم کی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب سعودیہ کی طرف چلیں، آپ کی اجازت، آپ کی طبیعت اجازت دے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا کہ سعودیہ کے حکمران کعبہ شریف پر پتھر کی سختی سے برسا رہے ہیں، روضہ رسول ان کے ہتھوڑوں کی زد میں ہے، اسلام کا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے سعودیہ سے۔ اگلی بات میں پھر کسی محفل میں عرض کروں گا۔ اب وقت دعا ہے، دعا کرو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قائم ہونے والا ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اللہ بڑی مضبوط اور سونی قیادت عطا فرمائے، اور جو بھی جماعت آ جائے ہمارے لیے قابل فخر ہے، قابل عزت ہے، جس کو قوم منتخب کرے وہی ہمارا سردار ہے، کہو سبحان اللہ۔ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت ہو، جو کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرے، جو ہر ایک جماعت کو اس کا تحفظ دے، جو اقلیتوں کو بھی تحفظ دے، پاکستان کے پرچم کے دونوں رنگوں پر وہ گہری دسترس رکھے، وہ آئے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ دعا کریں اللہ ہماری فوج کو بھی بس ہدایت ہی دے، یوں کہہ لیں بس ہدایت ہی دے، ہمارے یہ مقدس ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں کھل کے کام کریں، اور یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر نمایاں ہو کر ابھرے، اور اس ملک پاکستان میں سمندر سے لے کر پہاڑوں تک ایک ہی آواز ہو، لا الہ الا اللہ۔ ہم عالم اسلام میں ممتاز ہو جائیں، سربلند ہو جائیں، اور پاک سبز اس سنہری جھنڈے کے سائے کے تلے اس ساری قوم کو امان ملے، ہماری سرحدیں مضبوط ہوں، ہماری کرنسی مضبوط ہو، ہماری تجارت مضبوط ہو، ہماری زراعت مضبوط ہو، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہماری نئی نسل مضبوط نسل کتاب و سنت کے عاشق بن کر سامنے آئیں۔ اللہ پاک پاکستان کو سربلندی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔